شعور کا تعلق احساسات کے ساتھ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اپنے اس دھوکے کا وبال اور نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ ذلت اور رسوائی، منافق کو کبھی عزت نہیں مل سکتی، جو دو رخی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اور یہاں تو دین کا معاملہ ہے، دین میں دو رخی کہ کفر کو چھپا کر ایمان کو ظاہر کرنا، اندر کھاتے کفر کرنا، دین اسلام کے خلاف لوگوں کو ورغلانا، اور بظاہر یہ کہنا کہ ہم تو مومن ہیں، تو اس کا بڑا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بیماری ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، دل کے اندر اسلام اور ایمان کی روشنی نہیں ہے، بیماری ہے، بیمار ہو چکا ہے دل۔ اور بیمار کو جس طریقے سے پہچان نہیں ہوتی، کھٹے میٹھے کا بھی پتہ نہیں چلتا، میٹھی چیز بھی اس کو کڑوی لگتی ہے، ذائقہ اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمیں بالکل ان کے دلوں میں اندر بیماری ہے، کفر کی، نفاق کی، اندھیرا ہے، جہالت کا، کفر کا، ظلمت ہی ظلمت ہے، ان کو کیا پتہ، لیکن اپنے آپ کو مومن سمجھے ہوئے، حقیقت میں دل ان کے بیمار ہیں۔ ایمان لاتے تو دل تو روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض مزید بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا اللہ کی ذات نے ان کا مرض؟ دو طریقے سے اللہ رب العزت منافقوں کا مرض، جو ان کے دل کے اندر کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، اسلام کے خلاف نفرت تھی، دو طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کا بغض بڑھاتے ہیں۔ کیونکہ یہ دل میں تو چاہتے یہ تھے کہ اسلام ناکام ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناکام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دینے لگے۔ خصوصاً واقعہ بدر کے بعد جب اللہ رب العزت کی واضح مدد دیکھ لی کہ ایمان والوں کے ساتھ تھی، اور کفر اپنے لاؤ لشکر میں شکست کھا گیا، تو پھر یہ جرأت نہیں کر سکتے تھے سامنے آنے کی، تو اس وجہ سے پھر نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو مرض ہیں، اللہ اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں، ایمان کو ترقی دے کر، مسلمانوں کو ترقی دے کر۔ اب جیسے مسلمانوں کو ترقیاں ملتی، کامیابیاں ملتی، یہ اور حسد کرنے لگ جاتے، اور جلنے لگ جاتے، اور بیمار پڑ جاتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا، پہلے 10 آیات کے اوپر ایمان لانا تھا، اب 10 اور اتر گئی، تو ایمان کا تقاضے بڑھ گئے، تو ان کا کفر بڑھ گیا۔ پہلے کو بھی نہیں مانا اور احکامات آگے، اس کا بھی انکار ہو گیا۔ تو جیسے دین اسلام کے احکامات اور اعمال کا نزول ہوتا رہتا، تو چونکہ عملی طور پر تو نہ یہ کرتے تھے اور نہ دلی طور پر تسلیم کرتے تھے، تو ان کا کفر بڑھ جاتا تھا انکار کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العزت جان بوجھ کر نہیں ان کا مرض بڑھاتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے تو ان کو دعوت تھی کہ آؤ ایمان قبول کرو، اسلام کے آگے سر تسلیم خم کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لو، لیکن چونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا ایمان قبول کرنے کا، حسد تھا، کڑن تھی، ان کو جلتے تھے، تو جو دل کا مرض تھا وہ اسلام کی ترقی اور صحابہ کرام کی کامیابیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات سے مزید بڑھنے لگ جاتا۔ ہمیں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خالص جو کافر تھے نا، ان کے لیے کہا گیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، کہ بڑا عذاب ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے عذاب علیم، دکھ والا، درد والا عذاب ہے۔ ویسے دنیا میں بھی منافق کو ایک تکلیف اور دکھ رہتے ہیں، حسد والا، جلن والا، جلتا رہتا ہے کہ یہی دکھ کافی ہے، اور آخرت میں تو پھر مزید اللہ رب العزت اس کو جلائیں گے، سخت عذاب ہو۔ بڑا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی ہے، کیوں کہ کفر تو تھا ہی ان کا، تو کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وصف ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ بڑا عذاب ان کو مزید تکلیف بھی پہنچائے۔ شاید عام کافروں کو تکلیف کم ہو، ان کو تکلیف اس سے سب سے زیادہ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا ہے،
جھوٹا ایمان کا دعویٰ کیا، کفر تو تھا ہی تھا، اس کے ساتھ جھوٹ کا، دھوکے بازی کا، منافقت کا اور گناہ ساتھ کر لیا، تو جس کی وجہ سے عذاب کی تکلیف اور دکھ اور بڑھ جائے گا۔ اور دنیا کے اندر مزید ان کا دکھ اس طریقے سے بڑھتا ہے کہ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز دیتے ہیں تو یہ اور جلنے لگ جاتا ہے۔ تو ایمان اور اسلام سے چونکہ ان کو خار تھی، تو اللہ رب العزت نے تو چونکہ اپنا پیغمبر بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ غالب کرنا ہے، ترقیاں دینی ہے، کامیابیوں سے نوازنا ہے۔ تو جیسے جیسے مسلمان ترقی کرتے، کامیاب ہوتے، تو منافق اور جلتے اور ان کو تکالیف بڑھ جاتی۔ تو مزید ایک سب سے بڑی تکلیف ان کو یہ ہوتی تھی کہ کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، کیونکہ وحی کا تو نزول ہو رہا ہوتا تھا۔ شروع میں کسی وقت بھی وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو بتایا جا سکتا تھا، تو یہ بھی پریشانی رہتی تھی۔ اور جیسے چوری کرتے ہوئے اس بات کا تو اس کو ڈر رہتا ہی ہے کہ کہیں کوئی اٹھ نہ جائے، کہیں میرا راز نہ فاش ہو جائے، تو یہ مزید پریشانی ان کے لیے تھی۔ تو باہر انسان کو اپنا کردار صاف رکھنا چاہیے، کسی چیز کو تسلیم کرے، اگر انکار کر دے۔ وصفی لحاظ سے منافق کمزور ہوتا ہے، کافر بارہ پھر بھی کچھ بہادر ہوتا ہے، سامنے آ کر مقابلہ تو کرتا ہے، یہ نہ سامنے آتے ہیں اور نہ جو ہے نا وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات میں اپنے کردار کو مضبوط کرنے، ایمان و یقین والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔